الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. سورہ آل عمران کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 196 سے 198 تک. ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے، دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اللہ کے دین کی مخالفت کے باوجود کفار اور مشرکین کے تجارتی قافلے یمن سے شام تک جاتے تھے، خوب منافع حاصل کرتے تھے. کافروں کی خوشحالی اور ان کی نعمتوں بھری زندگی دیکھ کر کے بعض اہل ایمان کی زبان سے یہ جملہ ادا ہو گیا، یہ جملہ نکل گیا، دشمن تو اچھے حال میں ہیں اور ہم بھوک اور مشقت سے ہلاک ہو رہے ہیں. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے. گرچہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن آپ کی پوری امت مراد ہے. اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کافروں کی خوشحال زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں، دھوکے میں نہ ڈال دیں کہ اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کچھ قدر و قیمت ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی مال و متاع کی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدد عند اللہ جناح بعوضہ. اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، تو کافروں کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا. ایک دفعہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس کے بسبب آپ کے مبارک پہلوؤں پر اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کی وجہ دریافت کی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں کیوں نہ روؤں؟ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو آرام کرنے کے لیے آرام دہ بستر تک میسر نہیں ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا، کہا اولئک قوم اجلت لهم طیبات فی حیاتہم الدنیا.
یہ سب تو وہ لوگ ہیں جن کو ان کی لذتیں اسی دنیا میں دے دی گئی ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کا عیش ہو اور ہمارے لیے آخرت کا عیش ہو؟ اور ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو فرمایا کہ کافروں کا شہروں میں گھومنا، ان کی خوشحال اور آرام دہ زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا ہی فائدہ ہے۔ دنیا کے وسائل، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑے ہی ہیں۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے یہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کافروں کے ساتھ معاملہ؟ ثم مأواہم جہنم، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وبئس المہاد، وہ انتہائی بری جگہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے قبل والی آیتوں سے کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ اسلام میں تجارت اور کاروبار کے لیے تگ و دو کرنا یہ کوئی بری چیز ہے، اسی لیے فوراً اس کا ازالہ کر دیا گیا۔ کہا کہ یقیناً جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے جو قوانین ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہیں، چاہے تجارت ہو چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا نزولا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، تو جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے۔ تمام کائنات کا خالق اور مالک جو ہے اس کے مہمان ہوں گے، اور جنت میں جنتیوں کی سب سے پہلی مہمان نوازی مچھلی کے جگر سے ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب عبداللہ بن سلام کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے ہیں تو آپ کے پاس آئے، کہا کہ میں آپ سے 3 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوالات پوچھے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا جنت میں جنتی سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اہل جنت جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، مچھلی کی کلیجی ہوگی، اس سے جنتیوں کی مہمان نوازی کی جائے گی، تو یہ اللہ کے مہمان ہوں گے جنتی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ ابراروں کے لیے، نیکوکار کے لیے، ابرار وہ لوگ ہیں جن کا دل پاک ہو، جن کے اقوال، جن کے افعال پاکیزہ ہو، نیک ہو۔ کہا وما عند اللہ خیر للابرار، نیکوکاروں کے لیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس آیت کی تفسیر 2 طرح سے کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں، یا دنیا میں کافروں کے پاس جو نعمتیں ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کے پاس جنتیوں کے لیے جو نعمتیں ہیں، جو اجر و ثواب ہے، وہ تو دنیا کی نعمتوں سے کئی گنا بہتر ہیں، اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں باقی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں ہر اعتبار سے دنیاوی نعمتوں سے بہتر ہیں، تو آخرت کی نعمتوں کا دنیاوی نعمتوں سے مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔
بلکہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑے جتنی والی جگہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. اور دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیک بندوں کے لیے بہتر ہے. جنت کی مہمان نوازی کے علاوہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بہتر ہیں، ابرار کے لیے بہتر ہیں. جیسے دیدار الہی ہے، رب کی رضامندی ہے، ان کو رب کا دیدار نصیب ہوگا جو جنت کی ساری نعمتوں سے سب سے عظیم نعمت ہے. ان کو رب کی رضامندی حاصل ہوگی، یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے. تو آج کے لیے بس یہی آیتیں کافی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.